ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گزشتہ جمعے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چل رہا ہے. آج آپ کا یوم وفات ہے، یعنی دنیا سے آپ 22 جمادی الثانی کو رحلت فرما گئے تھے، تو آپ کا یوم وفات آج ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے اسلام کی حفاظت اور بلکہ اسلام کو سہارا بنانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور بہت سارے کارنامے آپ نے سر انجام دیے ہیں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں تھے تو بعض لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کر دیے تھے، جیسے مسیلمہ کذاب ہے، اسود عنسی ہے، اور اس طرح کے لوگ تھے کہ انہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع مل گئی تھی، اور آپ نے بھی اس کے پیغام میں خطوط لکھ دیے تھے ان لوگوں کو. لیکن چونکہ آپ کو موقع نہ ملا اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام آپ کے خلیفہ، آپ کے جانشین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا. آپ کی رحلت کے بعد جس وقت ان فتنوں نے سر اٹھایا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی نے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف قتال کا فیصلہ فرما دیا کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو جیسے ہم دوسرے کفار کے ساتھ قتال کرتے ہیں تو یہ مرتدین ہیں، اسلام سے منحرف ہونے والے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہمیں قتال کرنا چاہیے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کی موجودگی میں یہ فیصلہ فرمایا، اور اس میں آپ نے بہت بڑا ایک لشکر روانہ کیا جس میں قرآن پاک کے حافظ بھی بہت زیادہ تھے، اور وہ اکثر حفاظ اس جنگ کے اندر جو مرتدین کے ساتھ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں لڑی گئی اس میں وہ شہید بھی ہوئے، اور جس کے بعد قرآن پاک کو جلدی سے تحریری طور پر کتابی شکل میں جمع کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ اگر اس طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو کہیں خدا نہ خواستہ کوئی کمی کا شائبہ نہ پیدا ہو جائے. شائبے سے بھی بچانے کے لیے میں نے کہا آپ نے قرآن پاک کو جمع کرنے کا کارنامہ بھی سر انجام دیا ہے. لیکن آپ کا یہ کارنامہ کہ جو مرتدین تھے ان کا قلع کما کیا، اور میں نے کہا ان کے ساتھ قتال کیا ہے، اور مسیلمہ کذاب جب یہ میدان میں آیا ہے تو مسلمانوں کا جو لشکر اس پر حملہ آور ہو رہا تھا اس میں ایک نام ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
یہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو جنگی مہارت دی ہوتی ہے کہ وہ جنگ کے بہت داؤ پیچ چالتے ہیں یا اسلحہ چلانے کا فن ہوتا ہے، تو اللہ نے وہ فن ان کو بھی دیا ہوا تھا. تو انہوں نے تاک لگا کر اس پہ حملہ کیا مسیلمہ کو، اور اپنے ہاتھ سے اسے قتل کیا. اور جب اپنے ہاتھ سے اسے قتل کیا تو بعد میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا، اور پھر مسلمانوں سے کہا کہ آج میں نے بدلہ چکا دیا ہے. اور پھر فرمایا کہ جب میں اسلام میں نہیں تھا تو میں نے ایک اسلام کا ہیرو جسے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے، تو احد کے موقع پر ان کو شہید کرنے والے یہی وحشی تھے، انہی کے ہاتھوں سے وہ شہید ہوئے تھے. تو کہا اسلام لانے سے پہلے میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا تھا کہ میرے ہاتھ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہو گئے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد آج اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا کام جو میرے سے سر انجام لیا ہے وہ یہ کہ مسیلمہ کذاب جو حضور کے بعد جھوٹی نبوت کا دعوے دار ہے، آج میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کر کے وہ جو پہلی میرے سے غلطی ہوئی تھی آج میں نے اس غلطی کی تلافی کر دی. تو صحابہ کرام اس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالے تو اس کے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں استعمال کر لے. اس لیے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آج میں نے سابقہ جو غلطی کی تھی یہ کام کر کے اللہ تعالیٰ نے میرے سے وہ تلافی کر لی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ تھا کہ جو مدعیان نبوت آپ کے بعد پیدا ہوئے ان کا سب سے پہلے جو قلع کما کیا وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. یاد رکھیے گا ہر چیز کی کوئی خصوصیات ہوتی ہیں، اگر اس کی خصوصیت نکال لی جائے تو وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے. مثلا یہ آپ کے سامنے اے سی پڑے ہوئے ہیں تو ان اے سیوں کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں آپ چلائیں گے تو ان سے ٹھنڈک پیدا ہوگی، لیکن اگر یہ ٹھنڈک دینا بند کر دیں، ان کے اندر سے ٹھنڈک کو نکال لیا جائے تو یقیناً یہ بیکار ہو جائیں گے. اس لیے کہ اب یہ ٹھنڈک دے ہی نہیں رہے، ان سے ٹھنڈک پیدا نہیں ہو سکتی، ان کی خصوصیت جو ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ ناکارہ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خصوصیات عطا فرمائی تھی. ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء پر 6 چیزوں میں خصوصیت اور فضیلت عطا فرمائی، اور پھر آپ نے فرمایا ان میں سے ایک یہ کہ اوتیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں کہ میں تھوڑے سے جملے میں بہت بڑے مضامین کو سمیٹ دیتا ہوں. آپ لمبی تقریر نہیں فرمایا کرتے تھے، آپ 2 حرفی بھی بات فرما دیتے تو وہ بڑی جامع ہوتی تھی. تو یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے جامع معنی خیز اور مطلب خیز باتیں مجھے عطا کی ہیں. بس میں کہہ دیتا ہوں جس کو ہمارے محاورے میں کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دینا. اگر یہ محاورہ کسی پہ صادق آتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ صادق آتا ہے، چونکہ آپ نے خود فرمایا کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب دور دور تک پھیل جاتا تھا. دشمن پر پہنچنے سے پہلے ہی آپ کا رعب اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دیتے تھے. تو فرمایا میرے اللہ نے میری مدد کی کہ میرا رعب دشمن کے اوپر جو ہے وہ پہلے ہی پہنچ جاتا ہے. یہ میرے اللہ کی مدد ہے اور میرے ساتھ خاص ہے. اور پھر آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا. میدان جنگ میں
دشمن جب بھاگ جاتا ہے تو اپنا اسلحہ مختلف چیزیں چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، تو یہ جو میدان جنگ میں چیزیں چھوڑ کر وہ بھاگ جاتے ہیں اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے اس کو حلال قرار دے دیا کہ تمہارا دشمن برسرے پیکار ہے، اللہ نے تمہیں فتح دے دی، وہ جو ساز و سامان میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ فرمایا یہ ہمارے لیے حلال قرار دیا گیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے طہارت کا ذریعہ بھی بنا دیا اور مسجد بھی بنا دیا کہ ہم جہاں کہیں ہوں تو ہم اگر وہاں نماز پڑھ لیں تو ہماری نماز ادا ہو جاتی ہے، اور اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لیں تو اس سے طہارت ہو جاتی ہے۔ تو یہ زمین ہماری طہارت کا بھی ذریعہ ہے اور ہماری نماز کی جگہ بھی اللہ نے یہ بنا دی۔ اور پھر آپ نے فرمایا ارسلت بی الی کافۃ للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا، میں پوری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ آپ نے فرمایا۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا ختم بی النبوہ، چھٹی میری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے نبوت کو مکمل کر دیا ہے، اب نبوت کا محل مکمل ہو گیا ہے، اب مزید کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آخری دو خصوصیتیں جس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انسانیت کے لیے کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ دیکھو آپ پہلے نبیوں کے واقعات پڑھتے ہیں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ قوم کا نام لیتے ہیں، نبی کا نام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخصوص قوم اور مخصوص علاقوں کے لیے نبی بھیجے تھے، ایسا نبی روئے زمین پر کوئی نہیں آیا کہ جو پوری انسانیت کا نبی ہو۔ یہ اعزاز، یہ تمغہ اگر حاصل ہے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ تاج اللہ نے میرے سر پہ رکھ دیا ہے کہ میں پوری انسانیت کا نبی ہوں۔ خود قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے قل، اے میرے نبی کہہ دیجئے، ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پوری انسانیت قیامت تک آنے والی ان کو اعلان کر دے کہ تم سب کے لیے اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ کے امتیازات میں سے ہے۔ پہلے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایھا الناس کہے، وہ ایھا القوم کہتا تھا، اے میری قوم، اے میرے علاقے کے لوگوں۔ اگر ایھا الناس کہا ہے تو یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے، جس کو آپ نے خود فرمایا 6 چیزیں اللہ نے مجھے عطا کی، پہلے نبیوں کو عطا نہیں کی۔ ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کا نبی بنایا ہے، اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے 6ٹھی چیز کے طور پر فرمایا ختم بی النبوہ، میرے ذریعے سے نبوت کی تکمیل ہو گئی، اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے۔ جب آپ کی یہ خصوصیت ہے تو وہ کسی دور میں بھی اگر آپ کی یہ امتیازی شان اور آپ کی یہ خصوصیت اس کو کوئی چھیننا چاہے، کوئی یہ دعویٰ کرے نعوذ باللہ کہ میں بھی نبی ہوں، تو یہ جو آپ کی خصوصیت ہے اس کو وہ چھیننا چاہتا ہے، امت کبھی بھی اس کو چھیننے نہیں دے گی۔ اور یہ سبق مجھے اور آپ کو سب سے پہلے جس نے پڑھایا ہے ان کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا کہ مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، سجاح نامی عورت اور اس طرح کے لوگ جو کھڑے ہو گئے تھے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قافلے بھیجے ہیں اور جو ہے لشکر بنا کر بھیجے ہیں، اور میں نے کہا ان کا قلع کما کر دیا، اپنی زندگی کے اندر ان سب کو ختم فرما دیا، لوگ دوبارہ اسلام کی طرف آنے لگے۔ تو یہ ختم نبوت جس کو آپ کہتے ہیں، تو ختم نبوت کا عقیدہ اور ختم نبوت کی حفاظت یہ میں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے تھے،
اور سب سے پہلے آپ کے خلیفہ انہوں نے جو سب سے بڑا مارکا سر انجام دیا ہے وہ ختم نبوت ہی کے بارے میں دیا ہے کہ ان لوگوں نے اس دور میں بھی یہ سر اٹھایا تھا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بہت ساری پیشین گوئیاں جو دی ہیں ان میں سے ایک یہ تھی. آپ نے فرمایا تھا سیکون فی امتی، ان قریب میری امت میں کذابون کہ ایسے جھوٹے بڑے بڑے سلاسون 30 دجال پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک جب آئے گا تو وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں بھی نبی ہوں. اور آپ نے پھر فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. یہ بڑی وضاحت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر گئے ہیں. اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خصوصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے نسبی باپ نہیں ہے. آپ کی چونکہ اولاد نرینہ نہیں تھی، آپ کے بیٹے بچپن میں وفات پا گئے تھے، آپ کی کوئی بیٹے آپ کے زندہ نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مردوں میں سے کسی کے آپ نسبی باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا وخاتم النبیین، اور آپ اللہ کے آخری نبی بھی ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. تو بھائیو قرآن کا اتنا واضح اعلان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے واضح اعلانات اور سیدنا ابو بکر اور تمام صحابہ کا اتفاق، اگر مسیلمہ کذاب وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، اگر اسود انسی یہ دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اور اس کے خلاف ابو بکر اگر تلوار اٹھائے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے. تو ہم انہی کے نام لیوا ہیں، ہم انہی کے نقشے پا پر چلنے والے ہیں. تو 14 صدی بعد اگر خدا نہ خواستہ کوئی مرزا قادیانی ہندوستان میں بھی آ کر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو رویہ اس کے ساتھ وہی برتا جائے گا جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنے عمل سے برت کے دکھایا تھا. امت اس کو نہیں چھوڑ سکتی ہے. یاد رکھیے گا جب تک امت میں دم خم ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان پہ قائم ہیں، تو اس پہ امت کبھی کمپرومائز نہیں کرے گی کہ جھوٹے نبی کو مان لیا جائے. ہم تو ان کو دعوت دیتے ہیں کہ جو ایمان سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. دیکھو تم اذان سنتے ہو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہو، تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہو، یقیناً تمہاری اذان، تمہارا کلمہ، تمہارا تشہد وہ بار بار تمہیں یاد کراتا ہے کہ نبی کا دامن چھوڑ کر کسی اور کو نبی نہیں مانا. اور اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو تمہارے نبی نے کہہ دیا تھا ان قریب میری امت کے اندر کذاب اور دجال پیدا ہوں گے، اس کو جھوٹا کہنا یہ میرے نبی اپنی امت کو سکھا کے گئے. اور قربان جائیں حق تو وہ ہوتا ہے جو سر پہ چڑھ کے بولتا ہے. آپ مرزا کی ایک کتاب ہے روحانی خزائن، تقریباً وہ 22-23 جلدوں کے اندر ہے، بہت لمبی چوڑی ہے، اس میں بہت کچھ جمع کیا ہوا ہے. یہ کتاب چونکہ اس نے ابتداءً نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، ابتداءً تو یہ ایک عدالتوں میں ایک جو ہے منشی کے طور پر کام کرنے والا شخص تھا، لیکن چونکہ انگریز کا دور تھا اور انگریز چاہتا تھا کہ مسلمانوں میں کوئی ایسی چیز پیدا کی جائے کہ مسلمان منتشر ہو جائیں اور ہمارے مقابلے میں یہ ماند پڑ جائے، جس کو کہتے لڑاؤ اور حکومت کرو. تو یہ سازش انگریز نے یہاں آ کر کی اور یہ پودا انگریز نے کاشت کیا تھا. یاد رکھنا ان کتابوں میں وضاحت سے یہ لکھتا ہے. تو ابتداءً جب اس نے اس قسم کے دعوے نہیں کیے تھے تو آپ روحانی خزائن اٹھا کر دیکھیں، مجموعہ اشتہارات اس کی ایک کتاب ہے وہ اٹھا کر دیکھیں.
آپ کو اس میں ملے گا۔ اس میں شروع میں اس نے خود کہا ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب اور جھوٹا ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ لعنتی ہے۔ یہ جملے مرزا کی اپنی قلم سے، آج بھی ان کی پرانی بکس، میں نے کہا روحانی خزائن اور مجموعہ رسائل وغیرہ، ان کے اندر اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو یہ جملے اس کی اپنی قلم سے لکھے ہوئے ملیں گے۔ تو ہم قادیانیوں سے یہی کہتے ہیں کہ بھائی اپنے جس کو تم پیغمبر مانتے ہو ذرا اس کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، اس نے تو خود یہ جملے پہلے اللہ نے اس سے لکھوائے ہیں۔ اب جب وہ خود ہی نعوذ باللہ اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، ایک جگہ وہ لکھتا ہے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء، تو کہنے لگا کہ یہ جو محمد الرسول اللہ قرآن میں 26ویں پارے میں تذکرہ ہے، کہتا ہے کہ یہ میرا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر کہتا ہے سچا اللہ وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا نبی بھیجا ہے۔ اپنے آپ کے نبی ہونے کا بڑا واضح دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ سچا اللہ وہ ہے جس نے قادیان کے اندر اپنا نبی بھیجا تھا۔ تو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ اس نے پھر یہ دعوے شروع کیے ہیں اور نبوت اور رسالت کے دعوے کیے ہیں، اور اپنے ماننے والوں کو صحابی کہا ہے اور اپنی بیویوں کو نعوذ باللہ ازواج مطہرات کہا ہے۔ پھر یہی تک اکتفا نہیں، اس سے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئے ہیں اور پہلے سے بڑی شان لے کر آئے ہیں۔ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آ گئے، اپنے آپ کو کہتا ہے، اور یہ کہتا کہ پہلے سے بڑی شان لے کر آئے ہیں۔ یقیناً یہ وہ مغلظات تھے جس کی وجہ سے اہل دین، اہل اسلام، حتیٰ کہ تمہارے ملک کا قانون، تمہاری پارلیمنٹ، انہوں نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی تو وہ پارلیمنٹ میں کوئی سارے ملا تو اکٹھے نہیں تھے بھائی، وہ بھی تمہارے کینڈیڈیٹ تھے، تمہارے لوگ تھے، لیکن علماء نے جب شیشے کی طرح ایک ایک چیز دکھائی تو انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے۔ تو ہم تو یہ دعوت دیتے ہیں کہ بھائی اس لعین کا دروازہ چھوڑو اور سچے نبی کے دروازے پہ آ جاؤ، اور سچے نبی کو چھوڑ کر جھوٹے نبی کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ جس کو تمہارا نبی کہے وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، تو جھوٹے کے ساتھ تو تعلق نہیں جوڑنا چاہیے۔ تو جس کے دروازے پہ تم چلے گئے ہو یہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور تمہیں بھی جہنم کے اندر لے کے جائے گا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں سے وہ سنہری کارنامہ ہے جو اللہ نے حضور کے فوراً بعد آپ کے خلیفہ اول جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا کہ انہوں نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا، قتال کیا، اور امت کو بتایا کہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیے گا ختم نبوت کی حفاظت اللہ تعالیٰ کسی سے لے لے یہ بہت عظیم الشان کام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں، تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے مرتد ہو جائیں، منحرف ہو جائیں، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو پیدا کریں گے۔ یہ جو اور لوگ آئیں گے یہ ان کے خلاف قتال کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یحبہم و یحبون، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے اور یہ اللہ کے محبوب ہوں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکیداری کرنے والے ہیں۔ اللہ نے یہ دونوں باتیں کہی ہیں، فرمایا کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا، اور فرمایا مومنوں کے حق میں وہ بہت نرم ہوں گے اور کافروں کے حق میں وہ بڑے سخت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مستقل قرآن پاک میں ختم نبوت کی چوکیداری کرنے والوں کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا یہ حضرت ابو بکر کا کارنامہ بھی ہے اور میرا اور آپ کا بھائیو ایمان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے شروع کیا تھا، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین،
جب عالم ارواح میں نبی تھے تو اللہ نے اس وقت وعدہ لیا تھا کہ اگر میرا آخری نبی آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم تمام نبی اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا۔ پھر سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان یہ مہر لگا کر بھیجا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ پھر جب آپ تشریف لائے آپ کے کندھوں کے درمیان بھی خاتم النبیین کی مہر ثبت کر کے بھیجی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے اور پہلے نبی اور آخری نبی ان کی کمر پر یہ لکھ کر بھیج دیا کہ یہ خاتم النبیین ہے، تاکہ نبوت کا دروازہ پتا چلے کہ بند ہو چکا ہے۔ یہ منصب کسی حکومت کے دینے سے بھائی نہیں ملتا ہے، یہ منصب صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب نبوت کو ہم نے مکمل کر دیا، تو اب اگر کوئی اور دعویٰ کرتا ہے تو وہ اللہ کا نبی نہیں ہے، وہ کسی لعین شیطان کی طرف سے تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی اگر ان کے پیچھے چلو گے اپنی دنیا بھی خراب کرو گے، اپنی آخرت بھی خراب کرو گے۔ تو ہم کہتے کہ اس سے تمہیں توبہ کر لینی چاہیے، اس سے باز آ جانا چاہیے۔ تو یہ قادیانیوں کو دعوت دینی چاہیے کہ بھئی اس کا دروازہ چھوڑ دو اور سچے نبی کے دروازے پہ آ جاؤ، سچا نبی تمہاری سفارش کرے گا۔ اگر اس کو چھوڑ کر مرے تو آخرت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور فرشتے سوال کرتے تو اس میں ایک سوال ہے من نبیو کا، یہ بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ تو بعض روایات میں الفاظ یہ ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ساتھ یہ لفظ بھی بولتے ہوا خاتم النبیین کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو یقیناً ہوا خاتم النبیین یہ قبر کے اندر بھی بولا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جب حشر میں اٹھیں گے انسانیت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جائے گی، تو جا کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسانیت کو بھیجیں گے تو جا کر یہی کہا جائے گا انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے علاوہ آج کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ چھوڑ کر جو لوگ بھٹک چکے ہیں، ہم بھٹکے ہوئوں کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں کہ اپنے راہ راست پر آ جاؤ اور جھوٹے نبی کو چھوڑ دو، تمہاری آخرت بن جائے گی۔ یہ بتانا یہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے۔ ہم اپنے نبی کی اس ختم نبوت کی چوکی داری بھی کریں گے، اور جو بہک گئے ہیں لوگ ان لوگوں کو دعوت بھی دیں گے کہ تم واپس آ جاؤ، وگرنہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت خراب کر لو۔ تو قرآنی آیات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور میں نے عرض کیا حضرت ابو بکر کا یہ عمل اور تمہارے ملک کا قانون وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب غیر مسلم ہیں، تو اس لیے جب تمہارے ملک کا قانون بھی یہ کہتا ہے تو اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے اڑوس پڑوس میں اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں اور وہ چوروں کی طرح یہ کام کرتے ہیں، ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ یہ ایمان کے لٹیرے اگر کسی کا ایمان لوٹنا چاہے تو آگے بڑھ کر جیسے مسلمان کے جان اور مال کی حفاظت ہمارے ذمے ہے تو ایمان کی حفاظت اس سے بھی زیادہ ہمارے ذمے ہے۔ تو اپنے ماحول پر مجھے اور آپ کو نظر رکھنی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں ایسی صورتحال نظر آئے تو میں نے کہا آگے بڑھ کر اس کی ایمان کی حفاظت کرنا یہ ہمارے فرائض میں سے ہے۔ اور میں نے کہا یہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سنہری کارنامہ ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا، اور امت انشاءاللہ اسی نقشے پا پہ چلتی رہے گی۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد